السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ تو چلیں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو آسان بنائے، اللہ ہمارا اس سفر میں مددگار ثابت ہو، آمین ثم آمین۔ چلیں دعائیں مانگ لیتے ہیں اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، آمین ثم آمین۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں کیا سیکھا جسے ہم نے 2 پارٹ میں کمپلیٹ کیا؟ مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکب سے یہ لفظ بنتا ہے مرکبات، جڑے ہوئے، ملے ہوئے۔ جب ایک اور دوسرا حرف آپس میں مل جائیں، جڑ جائیں، ان سے جو حرف بنے گا ان سے ہم مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں الف اور یہاں کیا ہے؟ لام۔ آپ اس کے نیچے مشق دیکھیں گے، یہ دیکھیے اب جو ہم نے سیکھا الف الگ ہے، لام الگ ہے، تو الگ الگ حرفوں کو ابھی اس وقت کیا کہلائیں گے؟ مفردات۔ اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں لام الف، لام الف، لام الف، جیم الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف۔ چلیں شاباش، اب آپ ساتھ میں پڑھیں۔ با الف، لام الف، لام جیم، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں 2 حرف لام الف، لام با، لام جیم۔ یہاں دیکھیں با، لام اور با، با لام با، با لام با۔ نیچے دیکھیں کاف، کاف اور یہ بھی کاف ہے۔ یہ کاف کی الگ الگ صورتیں ہیں جو کلام مجید میں ہمیں پڑھتے ہوئے ملیں گی۔ کاف با، کاف تا، دیکھیں ہے نا، کاف تا،
काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। यहाँ देखें, बा ता सा नून या। अब इसके नीचे देखें, बा अलिफ पढ़े, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन। देखिए इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बा, देखिए बा सीन। इसी तरह से या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। यहाँ देखें, नून हा, नून हा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून। यहाँ थोड़ा सा ठहरते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि आपको ये बातें जहन में आ रही हैं, समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला। चूँकि नुक्तों की पहचान हमें हो चुकी है, हुर्फ की पहचान हमें हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ें। बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून, यहाँ जीम हा हा। देखिए हम ये जो सारे हुर्फ हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी मुरक्कबात हैं हम इनको पढ़ रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, इसका एक फ़ायदा होता है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें आगे कलाम मजीद सीखने में आसानी होगी। अगर हम चीज़ों को स्किप करके चलेंगे तो जब आयतें हमारे सामने आएंगी तो हो सकता है उस वक्त हमें इन चीज़ों की पहचान होने में मुश्किल हो। इसीलिए ये सारी एक्सरसाइजेस बनाई जाती हैं ताकि अच्छे से तालिब इल्म के प्रैक्टिस हो सके। तो इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं। जीम हा हा, हा सा, हा बा, जीम ता हा ता, या जीम बा, सौद हा बा, ता हा हा। देखिए ये हा कोई फ़र्क नहीं, इनकी शक्लें हैं, हा की शक्ल है अलग अलग, एक ही चीज़ है, पढ़ने में हा ही है वो। जिसे हमने कभी बचपन में क्या सीखा था अजीज़ बहनों, दो चश्मे हा, वही है। बा ता या हा, ता हा। देखिए ये भी एक शक्ल है हा की, ये जो है ना ये भी एक हा की शक्ल है। या हा बा हा अलिफ, बा हा मीम। देखिए ये जो है ना बा और ये हा, ये भी एक शक्ल है। इंशाअल्लाह ताला हम हुर्फ़ों की अलग अलग जो शक्लें हैं उनको भी इंशाअल्लाह हम आज ही इसी सबक में अपने सीखेंगे। तो चलें हम हुर्फ़ों की शक्लों को सीख लेते हैं कि किस किस तरह से कुरान मजीद में हमारे सामने वो आएंगी। देखें मुरक्कबात में मिले हुए हुर्फ़ों की शक्लें। अलिफ, अलिफ की दो शक्लें, ये पहली शक्ल और ये दूसरी शक्ल।
قرآن مجید میں ہمیں اس طرح سے لکھے ہوئے ملیں گے، کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح۔ با کی دو شکلیں ہیں، کبھی اس طرح سے اور کبھی اس طرح سے۔ تا کی تین شکل، تا۔ جیم کی ایک شکل اس طرح سے ملے گی۔ دال ایک شکل۔ عین دو شکلیں، کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح۔ فا کی دو شکلیں۔ کاف کی دو شکلیں، پہلی شکل یہ ہے، دوسری یہ ہے۔ لام کی دو شکلیں، پہلی شکل اور دوسری۔ میم کی دو شکلیں، پہلی اور دوسری۔ نون کی دو شکلیں، نون اور یہ بھی نون۔ ہا کی تین شکلیں، ہا۔ ابھی ہم نے جو سبق پڑھا وہاں ہمیں یہ ملی نا، حمزہ کی دو شکلیں، یا کی دو شکل، پہلی اس طرح سے اور دوسری اس طرح سے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں تک سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ آج ہم نے مرکبات پڑھا۔ ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی یہ کچھ شکلیں ہیں جنہیں آج ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا۔ میں امید کرتی ہوں جتنا سبق ابھی تک پڑھایا گیا ہے آپ کو سمجھ میں آیا، کلیئر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہمارا اس سفر میں مددگار ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کلام مجید کا مکمل علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔